حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ رواہ بخاری، مشکات، حدیث نمبر 5155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ رواہ مسلم، مشکات، حدیث نمبر 5158۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے۔ رواہ ترمذی، مشکات، حدیث نمبر 5178۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ان تین چیزوں، رہائش کے لیے گھر، ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور روٹی پانی کے سوا کسی چیز کا حق نہیں۔ رواہ ترمذی، مشکات، حدیث نمبر 5186۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش، امتحان رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رواہ ترمذی، مشکات، حدیث نمبر 5194۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت عورتوں کی ہے۔ متفق علیہ، مشکات، حدیث نمبر 5234۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ رواہ مسلم، مشکات، حدیث نمبر 5235۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ مشکات، حدیث نمبر 5237۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، تم اپنے ان کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے جاتے یا مدد کیے جاتے ہو۔ رواہ ابو داود، مشکات، حدیث نمبر 5246۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خط کھینچے تو فرمایا، یہ امید ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور وہ اسی اثناء میں ہوتا ہے تو زیادہ قریب والا خط اچانک اس تک آ پہنچتا ہے۔ رواہ بخاری، مشکات، حدیث نمبر 5269۔